وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. کوئی شخص دنیا کی زندگی میں بڑے شرک میں مبتلا ہوتا ہے، شرک فی الربوبیہ کا شکار ہوتا ہے، شرک اکبر کا شکار ہوتا ہے، شرک اکبر میں مبتلا ہوتا ہے، اس کی زندگی میں کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، میں اس کا تذکرہ آپ کے سامنے پوائنٹ کی شکل میں کرنے جا رہا ہوں. جو آدمی اب تک شرک کی جو قسمیں جو بتائی گئی ہیں شرک اکبر کی، ان میں سے کسی ایک قسم میں بھی کوئی مبتلا ہوتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں کیا کیا خرابیاں اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کو آپ نوٹ کر لیں. نمبر 1، جو کوئی شخص شرک اکبر میں مبتلا ہوا، بغیر توبہ کے اسی حالت میں انتقال کر گیا، مر گیا، تو اللہ رب العالمین اس کی مغفرت ہرگز نہیں کریں گے، اس کی مغفرت نہیں ہوگی. نمبر 2، دنیا کی زندگی میں جو آدمی شرک اکبر کا شکار ہوتا ہے وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا، کفر کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے. نمبر 3، کوئی بھی شخص مشرک ہے، مشرک کا عمل، کافر کا عمل اللہ رب العالمین کے پاس قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ شرک اکبر سے توبہ کر کے توحید کو نہ اپنا لے. نمبر 4، کوئی بھی شخص مشرک ہے، کافر ہے، وہ کسی مسلمان خاتون سے نکاح نہیں کر سکتا، اس کے لیے اسلام میں نکاح کرنا مسلم خاتون سے حرام. اس کے مقابلے میں ایک خاتون مشرک ہے، کافر ہے، تو ایک مسلمان مرد کے لیے ایسی مشرکہ اور کافرہ خاتون سے نکاح کرنا حرام ہے، حرام اور ناجائز ہو جاتا ہے. اہل کتاب کے علاوہ اس کی تفصیل وہ اپنی جگہ ہے. نمبر 5، جو کوئی شخص شرک اکبر کا شکار ہو جاتا ہے، اس میں مبتلا ہوتا ہے، توحید سے نکل جاتا ہے، کفر میں داخل ہوتا ہے، تو پھر ایسے شخص کو مرنے کے بعد نہ غسل دیا جائے گا، نہ کفنایا جائے گا، نہ ہی مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کیا جائے گا. نمبر 6، کوئی بھی شخص شرک اکبر کا شکار ہوا، بغیر توبہ کے اسی حالت میں مر گیا، قیامت کے دن جنت اس کے لیے حرام ہو جائے گی، جنت اس کے لیے حرام ہو جائے گی. یہ شرک اکبر میں جو آدمی شکار ہوتا ہے اس کے اثرات اس کی زندگی میں اس طریقے سے مرتب ہوتے ہیں. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا